میں ہوں آپ لوگ کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ میں موجود ہوں اس وقت پروگرام علم کی روشنی میں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ حزب البحر شیخ ابو الحسن شاذلی کی یہ الہامی جو ہے ورد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، ان کو جیسے ہی آپ نے بادبان کھولا طوفان ختم، اور اللہ نے ان پر وہبی طور پر کھولا۔ باقی یہ انسان کو ایک کامل سلسلے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حزب البحر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس سے تقریباً انسان کی جو بھی مراد ہو اللہ پوری فرما دیتا ہے اس سے، مگر باقاعدہ جو سلسلے کی طرف ترویج ہوئی، اللہ کا شکر ہے ہمارے سلسلے سے اللہ نے کام لیا، اور لوگ اس کو عملیات یا اس کے لیے استعمال کرتے، جبکہ اس کے جتنے راز اور رموز کھولے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں نقشبندی شاذلی پوری دنیا میں چھائے۔ اور میں یہ بھی کبھی کبھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے کہیں بھی کیا ہو، بالکل ہزاروں کی تعداد میں بولو کہ ہم نے جو کیا ہو تو کیا ہو آپ نے، لیکن آ کے ذرا میرے پاس بھی ایک دفعہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریف اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو خالق ہے مجھ سمیت چرند و پرند کا، جبل و بحر کا، شمس و قمر کا، جن و انس کا۔ بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ لوگ کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ میں موجود ہوں اس وقت پروگرام علم کی روشنی میں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ میرے ساتھ جو مہمان اس وقت موجود ہیں الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بانی سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ مولانا حضرت مفتی سید نور زمان نقشبندی شاذلی حافظ اللہ۔ بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں حضرت کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر۔ حضرت تہ دل سے میں میری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے کہ اتنی مصروف وقت میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ٹائم کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے سوال کا میں کرنے جو لگا ہوں، سب سے پہلے تو میں اس کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت ہو تو میں سوال اجازت۔ حضرت سوال ہمارا یہ ہے کہ حزب البحر کے حوالے سے، کہ حزب تو اور بھی ہیں مگر جو حزب البحر ہیں اس کو کافی پذیرائی ملی، اور یہ سلسلہ شاذلیہ کا خاص عمل بھی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ اپنی تھوڑی سی علمی طریقے سے اس کو واضح کر دیں عوام کے سامنے، اور کہ اس سلسلے میں اس حزب کی کیا خاصیات ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حزب البحر شیخ ابو الحسن شاذلی کی یہ الہامی جو ہے ورد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی ان کو، اور اس کا ظہور یہ ہے کہ آپ جا رہے تھے حج پہ، اور موسم خراب ہو گیا، طوفان جو ہے آ رہا تھا، تو اس میں پھر آپ کو نیند آ گئی، اور جب نیند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کی زیارت کرائی، اور حضور نے یہ سارے الفاظ ان کو سکھائے۔ پھر جب وہ صبح اٹھے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بادبان کھولو۔ بندہ جو تھا وہ بادبان جو کشتی کا تھا ناخدا، تو وہ اس وقت عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا عجیب ہے، آپ گرے طوفان میں، کہا کھولو۔ جیسے ہی آپ نے بادبان کھولا طوفان ختم، سبحان اللہ، اور ہوا جو ہے آپ کے موافق ہو گئی، اور جو سفر وہ جلدی ہوئی، اس کرامت کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان الحمدللہ یہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ میں ہمارا جو یہ عمل ہے، ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ سلسلے کی، کیونکہ تمام سلاسل جتنے بزرگوں کے مجربات ہیں، اور اللہ نے ان پر وہبی طور پر کھولا ہے، یعنی یہ ان مجربات کو ایسے نہیں کہ انہوں نے تکے میں کیے، بلکہ یہ وہ مجاہدات ہیں جو اللہ نے ان سے کروائے۔ یہ یاد رکھے کہ واردات کا مطلب یا اورات کا مطلب جو اللہ نے ان سے کرا، تو یہ اس سلسلے کی کڑی، اور الحمدللہ یہ راز ہم پہ اللہ نے کھولے ہوئے۔ باقی یہ انسان کو ایک کامل سلسلے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حزب البحر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دعا ہے، اور یہ سنت کی دعاؤں تک تو یہ دعا نہیں پہنچتی، کیونکہ جیسے بلکہ ہم یہ کہیں کہ بعض اس کو سنت کے تقابل میں لاتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ صحیح، جیسے اور سلسلوں کو سنت کے تقابل میں نہیں لایا جا سکتا، باقی علوم کو سنت کے تقابل میں نہیں لایا، سنت کے تقابل میں نہیں، بلکہ سنت تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے آلہ ہے، دعا ہے اور روحانیت ہے، جس سے تقریباً انسان کی جو بھی مراد ہو اللہ پوری فرما دیتا ہے اس سے۔
کیونکہ دنیا میں یہ بر صغیر میں اور پاک و ہند میں جو ہے یہ آپ کا اللہ بھلا کرے کہ حزب البہار کے نام سے مشہور ہے اور لوگ کرتے رہتے ہیں، مگر باقاعدہ جو سلسلے کی طرح ترویج ہوئی، اللہ کا شکر یہ ہمارے سلسلے سے اللہ نے کام لیا اور لوگ اس کو عملیات یا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کے جتنے راز اور رموز کھولے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں نقشبندی شاذلی پوری دنیا میں چھائے، اور اس کے جتنے بھی طریقے اللہ کا شکر ہے ہمارے فیض النور میں موجود ہے۔ اگر کسی کو کرنا ہے تو باقاعدہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو کر اس کو کریں۔ اور میں یہ بھی کبھی کبھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے کہیں بھی کیا ہو، بالکل ہزاروں کی تعداد میں بولو کہ ہم نے جو کیا تو کیا ہو آپ نے، لیکن آ کے ذرا میرے پاس بھی ایک دفعہ کر لو، تو پھر ان کیفیات سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ بعض راز اور رموز ہوتے ہیں وہ شاگردوں پہ کھولنے چاہیے کہ، اور عوام پہ میں نہیں کھول سکتا، صحیح، اس لیے کہ کیونکہ پھر لوگ تجربے کرتے ہیں اور تجربے کی بنیاد پر پھر ان کو نقصان کا بھی ہمیں اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو شوق ہو تو باقاعدگی کے ساتھ ہم سے آ کر سلسلے میں داخل ہو کے ہم سے سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حضرت جیسے کہ ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ سلسلے میں آ کر آپ سے آپ کی اجازت کے ساتھ کریں، عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اور سلاسل والے بھی اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، بالکل، تو وہ اس سے پڑھنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ بھائی جو سلسلے والے مثال کے طور پہ دے رہے ہیں، کوئی اس کو سلسلہ تو مانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہاں فوائد کب ہے؟ اب جب ہمارا سلسلہ آیا ہے، پہلے تو آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ نام ہے، کبھی کوئی کرا رہا ہے تو لوگ، لیکن اب جب نقشبندی شاذلی سلسلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبت سے نوازا تو اب پوری دنیا جو ہے نا وہ کر رہی ہے، لہٰذا ان کو اور اس میں بھی فرق ہے۔ ایک بندہ پڑھ رہے ان سے میں کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم نے اپنے سلسلے کی دعوت دی ہے، ہم کسی پہ اعتراض کرنے کے لیے تو نہیں ہے، جس کو شوق ہو ہم سے سیکھیں۔ حضرت اگر اس دعا کو بغیر اجازت کے کوئی پڑھے، ٹھیک ہے، مطلب تعداد اپنی مقرر کر لے کہ میں اس تعداد کے ساتھ اس کو روزانہ ڈیلی روٹین میں کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، خود سے اذکار، کیونکہ سلاسل ہے، یہ ایک سلسلے کے امام پہ یہ دعا کھلی ہے اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کے بعد صحیح تربیت کے ساتھ چلی آ رہی ہے، مشائخ نے اس کو بغیر تربیت کی نہیں کیا، تو ایک عام آدمی کو اس سے اندیشہ تو ہوگا، لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، الرحمن فاسأل بہ خبیر، الرحمن کا راستہ کسی باخبر سے پوچھو۔ تو کیونکہ یہ سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ شیخ ابوالحسن شاذلی پہ کوئی ایک دن میں نہیں کھلی، بلکہ تمام سلاسل اور قادریہ جب طے کر چکے تو تب اللہ نے ان پہ کھولی۔ ماشاءاللہ۔ لہٰذا ہم جو اس کو کراتے ہیں تو ہمیں پوری ترتیب سے کراتے ہیں کہ پہلے ان کو ذکر کراتے ہیں، پھر باقاعدہ ان کو اپنے نگرانی میں بٹھاتے ہیں، تو جیسے کسی اور فنون خود سے نہیں کیے جا سکتے، تو یہ تو علم ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، پھر انبیاء کی تربیت میں صحابہ، اور صحابہ کی تربیت میں تابعین، تابعین کی تربیت میں اولیاء، تبع تابعین کے بعد اولیاء اور علماء لے کے چل رہے ہیں، اور صحبت کے ساتھ علم کا ایک رستہ آپ کے پاس آ رہا ہے، تو اس سے روگردانی ہو جاتی ہے، جس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ صحیح حضرت، جیسے دوا بھی جب ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے نا تو آ کے لکھتے ہیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور ڈاکٹر کے بغیر نہ استعمال کریں۔ بالکل بالکل حضرت، حزب البہار ہے، حزب النصر بھی، اور بھی حزب ہیں، مگر کیا خاص وجہ سے اسی کو حزب البہار ہی زیادہ فیمس ہوئی؟ جیسے کہ حزب النصر بھی ہو، اور حضرت نے فرمایا بھی تھا کہ اس حزب کو اپنے بچوں کو یاد کروا دو، اس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اصل چیز ہے اسم اعظم ہے، لیکن باقی احزاب اپنی جگہ۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو ہم تقابل میں نہیں لا سکتے، مگر فضیلت ہر کسی کی جدا ہے، یہ نہیں کہ بعض اوقات میں ایک چیز بہتر ہے، ہمیں نہیں پتہ، یہ غیب کی چیز ہے، اللہ کو پتہ ہے، مگر ہر انسان کی نسبت الگ جگہ چھپی ہوئی ہے، صحیح، کسی بھی انسان کی نسبت ایک جگہ مقرر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس اوقات بعض لوگوں کے الفاظ میں اللہ نے تاثیر ڈال دی، بعض کلام اللہ پڑھ رہے جو، کیونکہ اس کی اجازت شریعت میں متعین نہیں کی ہے، بلکہ اس میں عموم رکھا اجازت دی کہ جس پہ اللہ نے جو کھول دیا، تو ہر حزب کی اپنی حیثیت ہے، لہٰذا ایک دوسرے پہ فوقیت دینا، یہ فضیلت بیان کرنا جو شیخ نے بیان نہ کی ہوتی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بعد میں لوگوں نے خود سے بیان کیے، مگر ایک حزب سے تو سلسلہ نہیں ہے نا، ان کے 5-6 احزاب، اور یہ احزاب سے سلسلہ نہیں ہے، اس کے پھر اپنے لطائف اور وہ بھی ہے، ان مجاہدات اس کے ساتھ کرنا، یہ آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کھول دیا، تو لوگوں نے اس کو صرف اسی طرح استعمال کیا اپنے مرادوں کے لیے، بس اور کچھ نہیں، بطور سلسلہ اس کو کوئی نہیں پڑھتا، اور اب ان کے بعد جب سلسلہ نہیں ہو کیسے کرائیں گے؟ صحیح، یہ ہے اصل مسئلہ۔ حضرت حزب البہار جیسے کہ ہمارے فیض النور میں آپ نے اس کی الگ الگ ترتیب دی ہوئی ہے، جی، جو بھی ساتھی ہے، جو بھی آ کر اس کی ترتیب سے اجتماعی طور پہ بھی ہوتا ہے، تو یہ اس سلسلے، ہمارے سلسلے کے علاوہ اور سلاسل والے اس ترتیب سے جو کراتے ہیں، تو
ان کو یہ بدنی صنعت حاصل ہے تو وہ اس صنعت کو فالو کرتے ہوئے یہ کروا رہے ہوتے ہیں. دوسرے سلاسل کی ہمیں پیروی وہ کس طرح کراتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. ہم اپنے مکلف ہیں، کیونکہ ہم نے کسی اعتراض پہ تو نہیں کرنا. جو بھی نیک کام کر رہے ہر کسی کا ایک وہ ہے، ہمیں کسی اور پر وہ نہیں کرنی، ترجیح نہیں دینی. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ چیزیں اور دنیا میں ہے، اس کی پرچار کر رہے ہیں کہ اگر سیکھنا ہے تو آگے سیکھ لے. باقی جو کرا رہا ہے وہ جواب دے، ہم تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر باقاعدہ سلسلے والے اس کو اجازت ملے وہ کرا تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس ایشوز پہ تو کئی جگہوں پہ میں نے مطلب کسی نے مجھے کہا بھی، میں نے پڑھا بھی ہے کہ پچھلے کچھ بزرگوں نے اس پہ اعتراضات بھی کیے ہیں. اس پہ کیا آپ نے ان کو زیادہ مطلب اس طریقے سے جو پڑھتے ہیں زیادہ ترجیح دیتے ہیں وغیرہ، تو ان پہ ان کے اعتراضات رہے ہیں. اصل چیز وہ ہے کہ ان بزرگوں کی جتنے بھی اعتراضات اس کے میں پہلے بھی جوابات دے چکا ہوں جو آج تک لوگوں کے پاس نہیں ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کو تقابل سنت میں نہ لاؤ. صحیح. یہ اس بزرگ نے تقابل سنت میں کیوں لایا؟ تو اس بزرگ کی غلطی ہے نا. جی. جب ایک چیز کا نام ورد ہے، سنت نہیں ہے، تو کیا ورد اور سنت میں بزرگ کو فرق کا پتہ نہیں ہے؟ یہی بات. ہم کہتے ہیں کہ یہ اوراد ہے. کیا اوراد پڑھنا منع ہے؟ اگر یہی چیز ہے تو کوئی بھی علوم کے ذریعے کوئی سنت طریقے سے تو کوئی تھوڑی پڑھا سکتا ہے. سنت صرف اصحاب رسول ہے، اس کے بعد جو ہے یہ دین اسی طرح آ رہا ہے. سنت صرف اصحاب رسول ہے. حضور نے صحابہ کو پڑھایا، باقی امت کو حضور نے نہیں پڑھایا. تابعین نے صحابہ سے پڑھا، تبع تابعین نے تابعین سے پڑھا، اور اس طرح یہ چل رہا اولیاء اور علماء کے. یہ کوئی سنت بنی کہ جو اس پہ اعتراضات کر رہے. اصل چیز ہے کہ سنت کا جو مقام ہے سنت ہے. سنت کے مقام کے سامنے کوئی، اب بعض اوقات مثال کے طور پہ بزرگ پیش کرتے کہ جی مجدد الفسانی نے مسواک کر کے اور ایک سنت کو جو ہے نا 1000 کرامات پر افضل سمجھتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اس چیز کا آپ لوگ غلط استعمال کیوں لیتے؟ کرامات سنت سے کیسے بلند ہو سکتی؟ کرامت کا ظہور ولی سے ہوتا ہے اور سنت حضور کی ہے. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. یا آپ 1000 کہتے کھرباؤ کیا، آپ پوری دنیا کی کرامات کروڑوں سال جس سے بھی ظہور ہوئی ہے وہ اس مسواک کی سنت تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کا تعلق حضور کی ذات سے اور کرامت کا ولی کے ساتھ ہے. ایسے تقابل میں لانا یہ بھی علمی کمزوری جس سے انکار دین کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی گمراہی پیدا ہے. یہی میری وجوہات ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ یہ تجربات، اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 35 سبق لکھے ہیں، تو یہ کون سے سنت سے ثابت ہے؟ نقشبندیہ کے 35 سبق انہوں نے خود کیے باقاعدہ جی، اور ان کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ ان پہ 18 سبق کھلے تھے. سبحان اللہ. تو کیا انہوں نے اس سلسلے کو انکار کی صورت میں لیا، یا انہوں نے کہیں یہ الفاظ آپ لوگوں کہ بھئی میں اس مسواک یہ سارے نقشبند کے 35 اسباق سے جس سنت کو افضل سمجھتا ہوں؟ عقیدہ یہی. سلاسل ہمیں سنت پر کھڑا کرتے ہیں، ان کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کر دیتے ہیں. وہاں بھی جو حضرت نے دیکھا ہے کہ ایک حضور کے حدیث میں اور ایک خواب میں انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ حضور نے ہی ان کو سکھایا. تو اس سے یہ دعا سنت نہیں ہو جائے گی، ہم اس کو الہامی دعا کہیں گے. ٹھیک ہے. یعنی خواب میں ان کو القاء کی گئی. اور ورد اس لیے اوراد شاذلیہ کے نام سے، اوراد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کے قلب پر اللہ وارد فرمائے. بے شک. اور اس میں حزب البہار میں تقریباً جیسے دیکھا جائے تو حدیث کی دعائیں بھی ہیں، قرآن شریف کی کچھ آیتیں اور صورتوں میں سے لی گئی ہیں، وہی انہی کا مجموعہ ہی ہے. الحمدللہ حضرت بہت شکر گزار ہوں کہ اس ٹاپک پہ، اس سوال پہ لے کر آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت کی زبانی حزب البہار کے بارے میں، ان کے حوالے سے، ان کے فوائد کے بارے میں، پھر جو اعتراضات تھے ان کے حوالے سے بھی حضرت نے بخوبی ہمیں بتایا. تو لہٰذا جس کو بھی حزب البہار کو باقاعدہ پراپر طریقے سے پڑھنا ہو اور اس سے فیضیاب ہونا ہو، تو وہ جیسے حضرت نے کہا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، ایک بار یہاں آ کر پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو فرق دکھ جائے گا. تو جاتے جاتے میں حضرت سے کہوں کہ حضرت آپ پبلک سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہماری پبلک سے یہی کہ اپنی بساط کو دیکھ کر ہی عمل کرے تو بہت بہتر ہے، اور اپنی بساط سے جو چیز باہر ہو جاتی ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو ویورز، مجھے اور حضرت کو دیں اجازت، زندگی وفا کر گئی، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.